السلام علیکم۔ ہم وحدت ادیان پہ گفتگو کر رہے تھے اور امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے، میسج کے ذریعے، کومنٹس کے ذریعے، اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی مفید کام ہے تو بس پھر آپ اس کو اپنا حصہ اس میں ڈالیں اور وہ آپ اس کو شیئر کیجئے، دوستوں کو بتائیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے، اور شائستگی کے ساتھ اپنے رائے کا اظہار کیجئے۔ اس وقت ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ امن کے ساتھ، رواداری کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرنا ہے۔ تو جس طرح ان اہل علم حضرات نے اپنی آراء کا اظہار کیا تو آپ کو بھی یہ حق حاصل ہے، مجھے بھی یہ حق حاصل ہے۔ تو ہم سب اس حق کو حاصل کریں، لیکن اس کو استعمال کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عدم تشدد کے ساتھ۔ تو ہم وحدت ادیان پہ بات کر رہے تھے، اور گزشتہ 2-3 ویلاگس میں ہم نے علامہ کمال حیدری صاحب کے نظریہ وحدت ادیان پہ بات کی اور یہ بتایا کہ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک، ان کے نظر میں جو اصل اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ آپ کا وہ تحقیق، آپ کی وہ سچائی کی جو تلاش، اور اس تلاش میں جو آپ نے دماغی ریاضت سے کام لیا، غور و فکر سے کام لیا، اس کے بعد آپ جس نتیجے پہنچے، تو اس میں اصل اہمیت اس دماغی ریاضت کو ہے، اس دلیل کو ہے جس کی وجہ سے آپ نے کوئی موقف اپنایا۔ تو ان کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی مذاہب دنیا میں ہے، اگر ان کے ماننے والے عمل صالح کے ساتھ آئیں اور دلیل کی بنیاد پر کوئی بھی عقیدہ اپنا لے تو وہ نجات و سعادت کے مستحق ہے۔ ان کے لیے اسلام میں آنا، اسلام کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اسلام کو سچا مذہب سمجھ رہے اور باقی مذاہب کو غلط، تو پھر ان کے لیے اسلام میں آنا ضروری ہوگا، ادروائز نہیں۔ تو اس پہ عام طور پر اس وحدت ادیان کا جو نقطہ نظر ہے، اس کی تردید میں جن لوگوں نے بھی گفتگو کی ہے، زیادہ تر انہوں نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہے، اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اللہ اس کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جب ہم نے ان 2 آیتوں پہ بات کی تھی، البقرہ کی 62ویں آیت اور مائدہ کی 69 پہ، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اس نے اس آیت کو منسوخ کر دیا ہے جس میں یہودی، عیسائی، صابی سب کے لیے نجات کا اعلان کیا تھا۔ تو علامہ کمال حیدری صاحب نے اپنے ایک درس میں، ایک لیکچر میں اس پہ بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہ جو ان الدین عند اللہ الاسلام والی آیت ہے، جس سے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیگر مذاہب والوں کو اسلام قبول کیے بغیر نجات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بلکہ یہ آیت تو اس بات کی تائید کرتی ہے کہ تعدد ادیان یا وحدت ادیان کا جو نظریہ وہ ٹھیک ہے۔ یعنی جس آیت سے مخالفین یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اس آیت سے وحدت ادیان کی جڑ کٹ جاتی ہے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو اس کی تائید مزید ہوتی ہے۔ تو میں آگے بھی میں بات کروں گا جہاں پر یہ جو ان الدین عند اللہ الاسلام اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا سے جو استدلال کیا جاتا ہے، تو وحدت ادیان کے ماننے والے ان آیات سے متعلق کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ ابھی چونکہ ہم سورہ البقرہ کی 62 اور مائدہ کی 69 پہ بات کر رہے تو ہم اپنی گفتگو اسی تک محدود رکھیں گے۔ تو علامہ کمال حیدری صاحب کا جو بنیادی موضوع تھا وہ تو یہ تھا، اس ویلاگ میں جو ابھی کر رہا ہوں، جس گفتگو کا میں حوالہ دوں گا، کہ وہ جو آیت ہے نا، ان الدین عند الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ یہ تؤید جواز التعبد بجمیع المذاہب، یہ تو تمام مذاہب کے مطابق زندگی گزارنے کے جواز کو ثابت کرتی ہے، نہ اس کے عدم کو۔ تو اس کے اندر علامہ صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ بھائی ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں ایک بات کہی تھی، اور وہاں ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ اس آیت سے، یعنی بقرہ کی 62 سے اس بات کا جواز ثابت ہوتا ہے کہ اس آیت میں جتنے گروہوں کا ذکر ہے ان سب کے مطابق تعبد، عبادت کرنا، ان سب کے مطابق زندگی گزارنا، ان کی شریعتوں پہ عمل کرنا جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ ان الدین عند اللہ الاسلام والی آیت پہ گفتگو کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی اس لیکچر میں تھوڑی سی بات دوبارہ انہوں نے اس آیت پہ کی ہے جو سورہ البقرہ کی 62 والی آیت ہے۔ تو یہاں پر ان کے اس لیکچر میں سے ذرا یہ حصہ ذرا سماعت فرمائی جس کے اندر علامہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 پر بات کی ہے۔ یہ ان کی گفتگو سنیں، پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔
الآية المباركة وهي الآية 62 من سورة البقرة واضح: الذين جاء ذكرهم أعزائي هم كالآتي: إن الذين آمنوا. ومن الواضح أن المراد لا أقل أنه أعلام كثر قالوا أن المراد من الذين آمنوا بقرينة قوله هادوا والذين هادوا والنصارى، يعني المراد ماذا؟ أتباع الملة الإسلامية، وإلا الذين آمنوا والذين هادوا من الواضح أنه يراد وله شواهد في القرآن الكريم. إذن الإشارة إلى المسلمين كشريعة كما سأبين، واليهود والنصارى والصابئين من توفرت فيهم هذه الشرائط، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. أي إيمان بالله؟ كما قام عنده الدليل، ذاك الإيمان الذي بالله. من الواضح أن الإيمان بالله عند اليهودي غير الإيمان بالله عند النصراني، وغير الإيمان بالله عند الصابئة، وغير الإيمان بالله عند، من حيث المصداق لا من حيث المفهوم. كل هؤلاء مولانا واليوم الآخر. أي يوم آخر يا معاد مولانا؟ معاد جسماني، معاد روحاني، أي منهما؟ الجواب كل بحسب ما يعتقد. وعمل صالحا، يعني كلهم صلوا صلاة الصبح ركعتين؟ لا مولانا، عمل الصالح كما يعتقده المسلم أو اليهودي أو النصراني أو الصابئي فلهم أجرهم عند ربهم. سؤال: أن هذا الأصل الذي أشارت إليه الآية هذا بمعنى التخيير، يعني أنا الآن مخير بين الإسلام كشريعة وبين اليهودية كشريعة وبين، الجواب لا، كل بما قام عنده ماذا؟ من الدليل. وليس معنى الآية يعني في زمانه، وإلا لا يوجد قيد في الآية. أين القيد في الآية المباركة؟ هذا تفسيرك أنه النصارى في عهده. وأنا في عهده الآية منسوخة. أين منسوخة؟ إلى آخره. بل هؤلاء واقعا بل على قلوب أقفالها. القرآن الكريم أشار في سورة المؤمنون إلى أمر أعظم من هذا كله أعزائي. في سورة المؤمنون الآية 117 أعزائي، الأمر هو أعظم من هذا الذي يتصوره هؤلاء. قالت: ومن يدعو مع الله إلها آخر. يعني ما هو عزيزي؟ مشرك بعد. الدعوة مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه. ولكن من هذا الذي حسابه عند ربه؟ بشرط أن لا يكون له لا برهان له به. يعني إذا دعا مع الله إلها آخر وفي اعتقاده يوجد ماذا عنده؟ دليل، عنده برهان على ذلك، معذور لو مو معذور؟ مأجور لو مو مأجور؟ نعم. هسه فليقل الجهلة بأن السيد يقول بأن المشرك أيضا يدخل إلى الجنة. أنت تعتبره مشرك وإلا هو يعتقد هذا الشرك أو ليس بشرك؟ هو لا يعتقد أنه هذا الشرك، أنت تلزمه أن هذا ما هو شرك. وأوضح دليل على ذلك أعزائي كما تعلمون، أوضح دليل على ذلك أن كثير من الأعمال التي نحن أتباع مدرسة أهل البيت نقوم بها نراها توحيد لو الشرك أعزائي. توحيد. الطرف الآخر ماذا يقول؟ هاي الأعمال ما هي؟ يقول شرك. هو يعتقد أن هذا شرك، ولكن أنا أعتقد أنه ماذا؟ أنه توحيد. هذا بل حقيقة التوحيد أن أتخذ إليه الوسيلة أعزائي. هسه إذا ذهبنا هناك الحق مع من أعزائي؟ الحق مع الذي عنده الدليل أعزائي. فإذا عندك أنت الدليل على ما قلت وإن لم يكن مطابقا للواقع فأنت مثاب لو مو مثاب أعزائي؟ معذور فقط لو مثاب؟ الجواب: لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إذن لا الآية منسوخة، وبالدعوى من يدعي النسخ اضربوا بهم عرض الجدار، اضربوا بها تحت الأقدام. مولانا يعني شنو؟ من أين شنو؟ كيفكم مولانا؟ مكان اللي ما تفهمون نسخت الآية مقيدة بكذا. من أين مقيدة بكذا؟ ما لا أي تقييد موجود في الآية ولا قيد. بل نعم، كل الذي وجدته من بعض العوام، واقعا ما أريد أقول جهلة لأنه يتألمون مولانا، كل الذي وجدته من بعض العوام الذين يدعون العلم أنهم استدلوا بالآية إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة. اس مختصر علامہ صاحب کی جو گفتگو میں نے آپ کو سنائی، اس میں علامہ صاحب یہ فرما رہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین کی جو آیت ہے، تو یہ کہہ رہے کہ ان الذین آمنوا، جو پہلا آمنوا ہے اس سے یہ بات واضح ہے کہ آمنوا سے مراد وہ لوگ ہے جو اسلامی ملت پر عمل کرنے والے. یہاں اشارہ مسلمانوں کی طرف ہے، اسلام بطور شریعت، ٹھیک ہے، یہودیت بطور شریعت، عیسائیت بطور شریعت. تو کہتے ہیں یہاں پر آمنو، جو پہلا آمنو وہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جنہوں نے اسلام کو بطور شریعت قبول کیا، اس کو اپنایا. اسی طرح علامہ صاحب آگے فرما رہے اسی طرح یہود، عیسائی اور صابی، جن میں یہ تین شرائط پائی جائے، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالیوم الآخر اور عمل صالح. اب علامہ صاحب کہہ رہے کون سا ایمان باللہ؟ یعنی جو مسلم اہل علم کہتے ہیں وہ ایمان تو وہ والا جو اللہ نے قرآن نے بتایا، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں. وہ ایمان باللہ جو اس کے پاس ہے اور جس پر وہ دلیل رکھتا ہے. یہ بات تو واضح ہے کہ یہودی کا ایمان وہ نہیں ہے جو عیسائی کا ایمان ہے اللہ پر. اسی طرح صابی کا ایمان، یہودی کا ایمان وہ نہیں ہے جو صابی والا ایمان ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے کہ یہاں پر ایمان کی مصداق کی حیثیت سے بات ہو رہی ہے، سے ہے، نہ کہ مفہوم کے اعتبار سے. اسی طرح یعنی ایمان باللہ کا تو یوم الآخر، آخرت پر ایمان. تو علامہ صاحب کہہ رہے کہ کون سا آخرت، یعنی کون سی آخرت، کون سا یوم آخر، کون سا معاد جناب، معاد جسمانی یا معاد روحانی؟ علامہ صاحب کہہ رہے ان میں سے کون سا، یعنی کس پہ ایمان رکھنا ہے؟ تو فرما رہے کہ ہر ایک جس پر اس کا عقیدہ ہے اسی کے مطابق ایمان. جس تحقیق کی بات وہ جس نتیجے پہنچے کہ معاد روحانی ہے، معاد جسمانی ہے، جس مذہب میں جس حساب سے معاد کا ذکر ہے. اور عمل، وہ عمل صالح، دوسری چیز عمل صالح، یعنی ایمان باللہ اس پہ بات کر دی، ایمان بالآخر پہ بھی بات کر دی علامہ صاحب نے. اب تیسری چیز عمل صالح، یعنی جس طرح اس پر مسلمان کا اعتقاد ہے، یعنی جس کو مسلمان عمل صالح سمجھتا ہے، یہودی، عیسائی، صابی جس طرح اعتقاد رکھتا ہے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. سوال یہاں پر یہ بنتا ہے، علامہ صاحب فرما رہے یہ بنیاد جس کی طرف آیت میں اشارہ ہے، کیا یہ بطور اختیار ہے؟ یعنی کیا میں ابھی اس بات کا مجھے اختیار ہے کہ میں اسلام کو بطور شریعت اپناؤں یا یہودیت کو بطور شریعت اپناؤں؟ علامہ صاحب کہہ رہے جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں. آگے میں انہوں نے اس خاص پوائنٹ پہ ایک اور گفتگو کی، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اگلی ویلاگ میں. علامہ صاحب کہہ رہے بلکہ ہر ایک اسی شریعت کو اپنائے جس پر وہ دلیل رکھتا ہے. اسی طرح آیت کا مفہوم یہ بھی نہیں ہے کہ ان مذاہب کے اس دور کی بات ہو رہی ہے جب وہ مذاہب موجود تھے اسلام سے پہلے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں یہاں ایسی کوئی قید نہیں ہے. کہاں ہے قید اس آیت میں؟ کدھر ہے یہ اس طرح کہ اس دور کی بات ہو رہی جو اسلام سے پہلے؟ علامہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کی تفسیر ہے کہ اس سے مراد وہ نصارہ ہے جو اپنے دور کے تھے. کہاں ہے کہ اس کے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آیت منسوخ ہے. کہاں سے منسوخ ہے؟ علامہ صاحب پوچھ رہے ہیں. اسی طرح اور باتیں، یعنی اور لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے، ذرا سخت لہجہ ہو جاتے بسا اوقات علامہ صاحب کا، ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اس کے بعد علامہ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا سورہ المومنین کی ایک آیت ملا، یعنی وہ کہتے ہیں ہاں تو یہودی، عیسائی اور ان کی بات ہو رہی ہے. آپ کو میں اس سے بھی ایک خطرناک بات بتانے جا رہا ہوں جو آپ سنیں گے تو آپ کو بھی حیرت ہوگی. سورہ المومنون کی آیت نمبر 117 میں ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارا جس کے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی سند نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہوگا، بے شک کافر نجات نہیں پائیں گے. علامہ صاحب پوچھ رہے ہیں کیا مطلب ہے الہن آخر، دوسرے معبود، یعنی مشرک؟ بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. وہ کون ہے جس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے؟ اس شرط کے ساتھ کہ اس کے پاس اس بات پر کوئی دلیل نہ ہو. یہ جو میں نے آپ کو ان کی ویڈیو چلائی ہے اس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں، میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے.
اس کے پاس اس کے لیے برہان ہے، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اور اس کے عقیدے کے مطابق اس کے پاس دلیل ہے، اس کے پاس اس کے لیے برہان ہے، تو علامہ صاحب کہہ رہے وہ معذور ہے کہ نہیں، یعنی دلیل کی بنیاد پہ وہ شرک کر رہا ہے، اس کو اجر ملے گا کہ نہیں؟ علامہ صاحب کہہ رہے بالکل ملے گا۔ اب کچھ کم علم لوگ کہیں گے کہ سید حیدری کہتے کہ مشرک بھی جنت میں جائے گا، یہ تو آپ اس کو مشرک سمجھتے ہیں نا، ورنہ وہ اس کو شرک سمجھتا ہے یا نہیں؟ وہ نہیں عقیدہ رکھتا کہ یہ شرک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس پر الزام لگا رہے ہیں یہ شرک ہے۔ اس بات پر واضح دلیل عزیزو، وہ بہت سارے کام ہیں جو ہم مکتب اہل بیت والے سر انجام دیتے ہیں، ہم اسے توحید سمجھتے ہیں یا شرک سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے توحید سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کو شرک کہتے ہیں، وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ شرک ہے، جبکہ ہم اعتقاد رکھتے ہیں یا میں اعتقاد رکھتا ہوں کہ یہ توحید ہے، بلکہ توحید کی حقیقت ہی یہ ہے کہ میں اس اللہ کی طرف وسیلہ پکڑوں۔ اب آپ بتائیں کہ حق کس کے ساتھ ہے؟ حق اس کے ساتھ ہے جو دلیل رکھتا ہو۔ جب آپ کے پاس اس بات پر دلیل ہے جو میں کہتا ہوں، اگرچہ وہ حقیقت واقعے کے مطابق نہ ہو، تو آپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں؟ صرف معذور ہے یا پھر اجر بھی ملے گا؟ جواب یہ ہے کہ اجر بھی ملے گا، ایسے لوگوں کو اجر ملے گا، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لہٰذا یہ آیت یعنی بقرہ کی 62 نہ منسوخ ہے، جو نسخ کا دعویٰ کرے اس کی مرمت کرو۔ کہاں سے لے رہے ہو؟ جو آیت سمجھ میں نہ آئے وہ منسوخ ہے؟ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یوں مقید ہے، ارے کہاں ہے وہ قید؟ یہاں ایسی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ ہر وہ بات جو میں نے عام لوگوں سے سنی جو اہل علم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ سب ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہیں، یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام پر بات کرنے سے پہلے علامہ صاحب تمہیدی گفتگو یہ کی، اور سورہ البقرہ کی 62 سے انہوں نے یہ بتایا کہ دلیل کی بنیاد پہ اگر آپ شرک میں یہ مبتلا ہے اور آپ دلیل رکھتے ہیں کہ وہ شرک نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں آپ معذور ہی نہیں بلکہ آپ ماجور بھی ہے، آپ کو اس کا اجر بھی ملے گا۔ تو یہ ہے علامہ صاحب کا تصور وحدت ادیان کہ دلیل کے بنیاد پہ جو جس مذہب کو اپنائے گا، ایمان باللہ ہوگا، ایمان بالیوم الآخر ہوگا اور عمل صالح ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص دلیل کے بنیاد پہ ایمان باللہ نہیں رکھتا، ایمان بالیوم الآخر نہیں ہے، لیکن عمل صالح ہے، ٹھیک ہے، ان اقدار کو، ان اخلاقی اقدار کو اپناتا ہے جو ہر انسان کو معلوم ہے، تو اللہ صاحب کہہ رہے کہ وہ ملحد بھی اجر کے مستحق ہے جب وہ دلیل کے بنیاد پہ الحاد کو قبول کرے۔ تو اس گفتگو میں علامہ صاحب سے آپ نے خود سنی کہ وہ تمام مذاہب والوں کو نجات و سعادت کے مستحق سمجھتے ہیں۔ اب اس پر جو ایک اعتراض ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے ضمناً بات کی، کیا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی مسئلے میں کسی ایک مذہب کے کچھ عقائد یا مسائل کو اپناؤں اور کسی مسئلے میں کسی اور کو؟ تو اس اعتراض کو وہ جواب دیں گے، اس کے لیے آپ ہماری اگلی ویلوگ کا انتظار کیجئے، اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ علامہ کمال حیدری صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔